اب قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ جو اولو الامر ہے تمہارا، اس اولو الامر کے ساتھ اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ کے رسول، اور اگر کتاب و سنت میں وہ بات نہیں ملتی تو جو اولو الامر ہے، اولو الامر کی مختلف تشریحات ہیں، خلفائے راشدین کو بھی اولو الامر کہا گیا ہے، لیکن چونکہ خلافت راشدہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، اس کے 30 سال تھے، تو پھر خلافت راشدہ کے بعد جو علماء ربانیین ہیں، علماء حق ہیں، ان کی طرف تم رجوع کرو، جو اللہ رسول کے بعد، کیا مطلب جو اولو الامر ہوں گے وہ اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق تمہیں کوئی بات بتائیں گے۔ اگر اولو الامر اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو پھر آپ اس کی اطاعت کرو، اگر وہ کسی ایسے کام کی بات کرتا ہے جس میں اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہے تو اللہ اور رسول کو پکڑ لو اور اولو الامر کو چھوڑ دو۔ یعنی ایک بڑے سے بڑا بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو قرآن کے خلاف ہے، اس پہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اب ایک حدیث مبارکہ ذرا سنیے، صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، یعنی کتنا ہی بڑا بندہ ہو لیکن بات ایسی کرتا ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہے تو وہاں بولنا پڑے گا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تو لوگ رونے لگے، تو حضرت صہیب ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا ہائے میرے ساتھی، وہ جب روئے تو حضرت عمر نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ آپ نہ رو، کہ میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت عمر نے یہ بات کی، تو فرمایا اللہ ان پہ رحم فرمائے، یہ مطلب اس بات کا یہ نہیں تھا جو وہ سمجھے۔ آپ اندازہ کریں حضرت عمر فاروق جیسا بندہ ان کی بات کو سیدہ عائشہ صدیقہ ریجیکٹ فرما رہی، تو بات یہ کہ اس حدیث کا جو مطلب وہ سمجھے وہ نہیں ہے کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے قبر میں کسی کو عذاب ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی دوسرے کو دوسرے کا وزن نہیں ڈالا جائے گا، کسی پر دوسرے کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جرم گھر والے کریں اور سزا اللہ قبر والے کو دے۔ فرمایا یہ جو مطلب لے رہے ہیں یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ پھر کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ فرمایا مطلب یہ ہے کہ ایک یہودی عورت کی قبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اس کے گھر والے رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اوپر رو رہے ہیں اور اس قبر والے کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، جو وہ سمجھے ہیں وہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی جو ام المومنین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول کا رد فرمایا اور قرآن مجید کو پہلے رکھا، اسی طرح جب تیسری خلافت کے دور میں حج تمتع پر کہا گیا کہ حج تمتع لوگ نہ کریں، یہ حج کی ایک قسم ہے، تین، ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے۔ تو وقتی طور پر کوئی فیصلہ تھا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، حج تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں کسی بندے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک 3 مقامات پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا وہ جائز ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کے ابا جی تو اس سے منع کرتے تھے، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو منع نہیں کرتے تھے، اب میں رسول اللہ کی بات کو مانوں یا کسی اور بندے کی بات کو مانوں؟ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے تو حج تمتع کیا، اب بتائیں کہ میرے ابا جی کے حکم کو مانا جائے گا، رسول اللہ کے حکم کو مانا جائے گا؟
اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ رسول اللہ حج تمتع فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں 825 نمبر یہ حدیث ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے کہا کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، یعنی وقتی طور پر۔ یاد رکھیں یہ نہیں تھا کہ خلفائے راشدین اللہ رسول کے خلاف بات کرتے تھے، وقتی حالات کی وجہ سے وہ کوئی فیصلہ کرتے تھے، اور جو صحابہ کرام دور تک نگاہ رکھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کو اسی طرح لے لیا تو یہ ہمیشہ کے لیے لوگ اس کو پکڑ لیں گے، جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ آج بھی امت میں بڑے لوگ ہیں جو اہل کتاب عورتوں سے شادی کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اجازت دی ہے کہ اہل کتاب یعنی جو یہود ہیں اور نصارہ عیسائی ہیں، ان کی خواتین، ان کی عورتیں مسلمانوں کے لیے نکاح ان کا جائز ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، کتاب قرآن میں جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب دیکھا کہ بعض لوگ کچھ لڑکیوں کی تربیت کر کے وہ مسلمانوں کے نکاح میں دیتے ہیں تاکہ یہ مسلمانوں کے اندر آ کے خرابی پیدا کرے، تو آپ نے منع کیا، مصر کے گورنر کو منع کیا اور خط لکھا کہ اہل کتاب عورتوں سے شادی نہ کرو۔ اب یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ حضرت عمر سمجھتے تھے کہ اس وقت یہ فتنہ ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کو ٹرین کر کے تربیت کر کے مسلمانوں کے نکاح میں دیتے ہیں تاکہ یہ فتنے پیدا ہو۔ تو آپ نے گورنر کو کہا کہ اہل کتاب سے شادی نہ کرو، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور رسول نے اجازت دی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عمر اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک وقتی فیصلہ تھا، لیکن اس کے بعد میں اثرات ایسے ہوئے کہ آج بھی بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ حالات کو دیکھا جائے گا کہ کیا یہ ایسے تو نہیں ہے کہ کسی کو مسلمانوں کے اندر لایا جا رہا ہے اور ایک تربیت کر کے ایک پورا پروگرام منصوبہ بنایا جا رہا ہے، یا کوئی مسلمان کہیں جاتا ہے کسی اہل کتاب کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، اور پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کے اچھے اخلاق، اس کے اچھے حسن کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی کتاب اللہ نے اور سنت رسول اللہ نے اجازت دی، وقتی طور پر حاکم وقت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ثوابدید کے مطابق کسی بات کا فیصلہ کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو تمہارا حکمران ہے وہ عال ہونا چاہیے، وہ معاملات کو سمجھتا ہو، معاملات کو اس کی نظر ہو، اس کے اندر عالیت ہو کہ کس طرح ہم نے لوگوں کو چلانا ہے۔